تشریف لائیے. ماموں پھول کر اتنا بڑا ہو گیا، بانجے نے مجھے ماموں جان کا تشریف لائیے. ماموں پھول کر اتنا بڑا ہو گیا، بانجے نے مجھے ماموں جان کا اور کہا ابا کے سالے آئیے، ابا کے سالے آئیے. تو بات تو وہی، ماموں جان اور ابا کا سالہ تو ایک ہی ہوتے ہیں. وہ وہیں سے واپس ہو جائے گا. نالائق بھانجا ابا کا سالہ کہہ رہا ہے، اور موقع ملے گا تو ریموٹ مارے گا. بات ڈھونڈی تعبیر اور اچھی تعبیر کا بڑا فرق پڑتا ہے. ایک مسئلہ ہے اس کی ڈھونڈی تعبیر، امکان کذب، یہ تو عربی کی تعبیر ہے. اردو کی تعبیر، اللہ جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بھونڈی تعبیر ہے. امکان کذب، اور امکان کذب کا مطلب اللہ جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسئلے کی بہت نہایت بھونڈی تعبیر ہے. دیکھو اسی کی شاندار تعبیر، عموم قدرت باری، عموم قدرت باری، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پر بھی اللہ قادر ہے. اللہ نے خبر دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نے خبر دی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہلو پر بھی اللہ قادر ہے. مشرک کی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے، اللہ نے خبر دی، لیکن اللہ مشرک کی بخشش فرمانے پر قادر ہے. یہ کا جو دوسرا پہلو ہے اس کا نام ہے عموم قدرت، یعنی اللہ اس خبر پر بھی قادر ہیں اور خبر کا جو دوسرا پہلو ہے اس پر بھی اللہ قادر ہے. اور مشیت اور ارادے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی صفات میں مشیت اور ارادے کا کیا مطلب ہے؟ احد المقدورین کو ترجیح دینا. مشیت نام ہے، ارادہ نام ہے، احد المقدورین کو ترجیح دینا. دو مقدوروں میں سے ایک کو ترجیح دینا، اس کا نام ارادہ اور مشیت. تو اللہ تعالیٰ دونوں پہلوؤں پر یکساں قادر ہے. مشرک کی بخشش کرنے پر بھی اور نہ کرنے پر بھی، دونوں پہلوؤں پر بالکل اللہ تعالیٰ قادر ہیں. لیکن اللہ نے اپنی مشیت اور ارادے سے یہ فیصلہ کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو مسئلہ ہے عموم قدرت کا. اب دیکھو کتنی شاندار تعبیر ہوگی. کسی بھی مسلمان کے سامنے تم اس انداز سے مسئلہ رکھو، اللہ قادر مطلق ہے، ان کی قدرت عام ہے، جو خبریں اللہ نے دی ہیں ان پر بھی قادر ہیں اور ان کی جو دوسری جانب ہے اس پر بھی اللہ قادر ہے. تو ہر مسلمان کہے گا بے شک، ہر مسلمان کہے گا بے شک. یہی مسئلہ انہیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ضد پر قادر نہیں. اللہ کا یہ فرمایا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی ضد پر اللہ قادر ہیں، اس کی ضد پر قادر ہیں، یعنی یہ فرمایا ہوا غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ جھوٹ بولتے ہیں یا بول سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ ہاں کوئی ہانی دے سکتا؟ تو مسئلہ تو ایک ہی اچھی تعبیر اور بری تعبیر کا مسئلہ ہے. جب یہ مسئلہ چھڑا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، جب یہ مسئلہ چھڑا تھا تو یہ اس وقت سے یہ تعبیر چل رہی تھی امکان کذب کی تعبیر، اور اس کی سیدھی اردو بنتی تھی کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے یا بول سکتا ہے، اللہ کی فرمائی ہوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے. تو کون مسلمان ہے جو اس کو ہاں کہے گا؟ کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ممکن لذاتی اللہ کے حق میں ممکن ہے، ممکن لذاتی اللہ کے حق میں ممکن ہے. تو جھوٹ بولنا یا بول سکنا یہ ممکن لذاتی ہی ہے، صفات سلبیہ میں ہے، اللہ کے لیے عیب ہیں، اس کو کون اللہ کے لیے ثابت مانے؟ لیکن اس مسئلے کی تو ڈھونڈی تعبیر ہے.
اس کی شاندار تعبیر ہے عموم قدرت باری، یعنی اللہ نے جو خبریں دی ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت میں ہیں، اور اس کی جو دوسری جانب ہے وہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، مگر اللہ میں صفت مشیت و ارادہ بھی ہے، اور صفت مشیت و ارادہ کا مطلب ہے دو مقدوروں میں سے ایک کو ترجیح دینا۔ تو اگر آپ مسئلہ اس طرح پیش کریں تو کون اس کو؟ اب یہ ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف چلا، حضرت شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے اختلاف شروع ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید نے یوں لکھا، ان کے مخالفوں نے یوں لکھا، پھر دیوبند کا زمانہ آیا تو ہمارے اکابر نے شاہ اسماعیل شہید کی تائید کی، احمد رضا خان نے اس کی ضد کی اور ان کو کافر قرار دیا۔ اب یہ سارے مسائل ہیں، یہ ضروریات دین میں کیسے لوگ ہیں؟ ضروریات دین میں ان مسائل کو اصولی ہے باتیں، یہ سب اصولی باتیں ہیں، لیکن ضروریات دین میں تھوڑی آتی، اس کو تو اچھے لکھے پڑھے لکھے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو میں نے آپ کو دوسری عموم قدرت کی تعبیر بدل کر بتلائی تو آپ کے ذہن نے قبول کیا ہوگا، ورنہ اگر وہ دوسری تعبیر نہیں بتلاتا تو آپ کا ذہن بھی قبول نہ کرتا۔ میں تو فرق سمجھاتا ہوں ضروریات دین اور غیر ضرور ہیں، یہ بھی اصول اور یہ بھی اصول، لیکن یہ ضروریات میں ہے، یہ غیر ضروریات، بدیہی باتیں نہیں۔ دوسرا مسئلہ لو، یہ پرانے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا تھا، وحدت وجود اور وحدت شہود۔ وحدت وجود کا مطلب یہ سمجھتے تھے بعض صوفیہ کہ وجود خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خالق اور مخلوق کا وجود ایک کیسے ہو جائے گا؟ میرا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہے، لا حول ولا قوت۔ لیکن کچھ صوفیہ یہ سمجھتے تھے اور انہوں نے کہا ان الحق، انہوں نے کہا کہ ان الحق، انہوں نے کہا ہما اوست، یہ سب جو وجود نظر آتا ہے یہ سب اللہ والا وجود ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے۔ کون کھوپڑی ہے جو اسے قبول کر لیتے؟ دوسرا مطلب یہ تھا کہ وجود دو ہیں، ایک وجود خالق ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور ایک اللہ کے وجود مخلوق ہے، میرا آپ کا وجود نہیں، وجود مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک وجود ہے، تمام موجودات کا وجود ایک ہے، یہ وجود مخلوق۔ ایسے سمجھو سورج نکلا ادھر سے، اس مشرقی دیوار میں طرح طرح کے روشن دان ہیں، ان روشن دانوں سے دھوپ گزر کر کے صحن میں پڑی اور طرح طرح کے ڈیزائن قائم ہو گئے۔ یہ جتنے ڈیزائن دھوپ میں قائم ہوئے ہیں یہ سب اس دھوپ کے حصے ہیں۔ دھوپ در حقیقت سورج کی ہی دھوپ ہے، یہ الگ الگ دھوپیں سورج میں ہیں ہی نہیں۔ دوسری مثال لو، ایک گلاس لاؤ، بڑا کٹورا لاؤ، اس میں پانی بھرو، اس میں ہلکا سا صابن بھی ملا لو، پھر ایک نلکی لے کر اندر گھساؤ اور پھونکو اندر، تو پانی پر بلبلے اٹھیں گے، چھوٹے بڑے ایسے ویسے۔ یہ جتنے بلبلے اٹھتے ہیں یہ سب کٹورے کا پانی ہی ہے، اس کٹورے کے پانی سے الگ کچھ نہیں، اور یہ پیدا بھی ہوں گے اسی پانی میں سے اور پھٹ 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 ٹوٹ کر پانی میں مل بھی جائیں گے۔ اللہ کا وجود تو وجود خالق ہے، اللہ نے ایک دوسرا وجود پیدا کیا ہے، یہ وجود مخلوق ہے، اور ساری دنیا میں جتنے موجودات ہیں، میں ہوں، یہ ہیں، میں ہوں، بھینس ہے، بکری ہے، میں ہوں، پہاڑ ہے، گھاس ہے، میں ہوں، زمین ہے، آسمان ہے، یہ ہم سب موجودات اس وجود مخلوق کے حصے ہیں۔ اس کٹورے میں سے بلبلے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ٹوٹ کر اسی میں منظم ہو جاتے ہیں۔ دھوپ پڑتی ہے، صحن کے اندر مختلف ڈیزائنیں آتی ہیں، اور اگر یہ بیچ میں سے ہٹا دو، جو جالیاں ہیں ہٹا دو تو سب ایک ہی طرح کی دھوپ پڑیں گے۔ اب مسئلے کو سمجھو،
وحدت وجود، کون سا وجود؟ وحدت وجود یعنی وجود ایک ہے، کون سا وجود؟ اگر کوئی کہے کہ خالق اور مخلوق کے یعنی وجود خالق اور وجود مخلوق ایک ہیں تو اس سے زیادہ کوئی بوگس بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بوگس بات نہیں ہو سکتی کہ خالق کا وجود اور مخلوق کا وجود ایک ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ یہ تمام موجودات عالم یہ ایک وجود کے حصے ہیں، ان سب کا وجود ایک ہے، تو اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایک زمانے میں یہ بڑا مسئلہ اختلاف ہی رہا ہے، کوئی وحدت وجود کہتا تھا، کوئی وحدت شہود کہتا تھا۔ تو اب یہ اصولی مسائل میں ہے، علم کلام کے اصولی مسائل میں ہے، مگر آپ اس کو ضروریات دین میں کیسے لوگ بدیہیات دین میں اس مسئلے کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک بات سمجھو، قرآن کریم حجت شرعیہ ہے، یہ ضروریات دین میں سے کوئی بھی جو قرآن کو حجت شرعی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کریم کے بعد حدیثیں بھی حجت شرعیہ ہے نمبر 2، اور یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے بعد حدیثوں کو حجت نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ فتاوی رحیمیہ میں فرقہ اہل قرآن کے تعلق سے فتویٰ موجود ہے کہ یہ فرقہ اہل قرآن کافر ہے۔ کیوں؟ حدیثوں کا حجت ہونا، حدیثوں کا وحی ہونا، حدیثوں کا وحی جلی ہونا، یہ اتنی موٹی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اسے انکار نہیں کرتا۔ آخر جس نبی کے ذریعے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، کیا اس نبی نے اس قرآن کو سمجھایا نہیں ہوگا؟ وہ جو نبی نے قرآن سمجھایا وہی تو حدیث ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ قرآن تو حجت ہے، مگر حامل قرآن نے جو قرآن سمجھایا وہ حجت نہیں؟ ایسی پاگل بنے کی بات کون کہے گا؟ سوائے پاگل کے اور کون کہے گا؟ لیکن حجتیں اس سے آگے بھی ہے۔ اجماع امت حجت ہے، اس کے بعد قیاس حجت ہے، لیکن اجماع کی حجیت اور قیاس کی حجیت اتنی بڑی ہی نہیں جتنا قرآن کا حجت ہونا اور حدیثوں کا حجت ہونا جتنا بدیہی ہی ہے، اتنا اجماع کا حجت ہونا بدیہی نہیں ہے، قیاس کا حجت ہونا بدیہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے یا ایک عام مسلمان سے پوچھو بھائی قرآن اللہ کا کلام، وہ حدیث ہے یہ اللہ کے رسول کا کلام، لیکن اگر آپ مجمع سے پوچھوں کہ اجماع حجت ہے اس کی ذرا دلیل پیش کر دو تو شاید کچھ لوگ پیش کریں گے، جو بڑے اکابر ہیں وہ تو اجماع کے حجت ہونے کی دلیل پیش کر سکیں گے، باقی عام علماء تو اجماع کے حجت کو بس مانتے ہیں، اجماع حجت ہے، دلیل کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور اگر میں سوال کروں مجمع سے کہ قیاس کی حجیت قرآن و حدیث سے ثابت کرو، قیاس کی حجیت قرآن و حدیث سے ثابت کرو، تو کچھ اکابر ہیں مجمع میں وہ ثابت کر دیں گے، لیکن مجھ جیسے عام علماء جو ہیں وہ قیاس کی حجت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، ذرا حالے کہ ہم قیاس کو بھی حجت شرعیہ مانتے ہیں۔ لہذا اجماع کی حجیت کو آپ بدیہیات میں نہیں لے سکتے، ضروریات دین میں نہیں لے سکتے، قیاس کی حجیت کو آپ ضروریات دین میں نہیں لے سکتے۔ لہذا اب سمجھو، جیسے عمل کے تعلق سے 2 سرکل تھے، ایسے ہی اصول کے تعلق سے بھی 2 سرکل ہیں، ایک چھوٹا سرکل ہے ایک بڑا سرکل ہے۔ وہ اصول جو ضروریات دین میں شمار نہیں کیے جا سکتے مگر ہیں وہ اصولی باتیں ہیں، اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا تو پہلے سرکل سے باہر نکل گیا۔ اس کو کہتے ہیں گمراہ، پٹری بدل گئی۔
اسٹیشن پر پٹریاں ہیں جو بدلتی ہیں تو کتنے فاصلے سے بدلتی ہیں؟ 1 انچ کے فاصلے سے 2 پٹریاں الگ ہوتی ہیں، مگر گاڑی چل کر 1 انچ ادھر گئی، وہ راستے سے گئی، اور اب آگے جا کر ایک مشرق لائن جائے گی، دوسری مغرب چلی جائے گی، آگے جاتے جاتے اتنا فاصلہ ہو جائے گا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں سے پٹریاں بدلتی ہیں وہاں 1 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو شروع میں جب یہ اختلاف اصول میں شروع ہوتا ہے تو 1 انچ کے فاصلے سے اختلاف شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک پہنچے گا؟